صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 230واں، جس کا عنوان ہے جنگ کا نتیجہ۔ موتا کی جنگ کے واقعاتوں کو ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ سبق جنگ کا میدان ہم نے پڑھا تھا۔ یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، 3 اسباق میں اس عنوان کا ذکر ہو چکا تھا کہ جنگ کی جو اصل وجہ تھی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، جو بنام سفیر قاصد شاہ ہرقل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور جب ان کا قتل کیا گیا، انہیں شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں سفیروں کا اس طریقے سے قتل ہو جائے اور قاصدوں کا اس طریقے سے قتل کیا جائے تو بھروسے کے قابل کون ہو سکتا ہے؟ تو کس پر بھروسہ کیا جائے؟ بہرحال یہ تفصیل سے کم از کم 4 یا 5 اسباق میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو گزشتہ سبق ہم نے جنگ کے میدان کے پورے واقعات پڑھ لیے تھے، اور آخر میں جب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کمان آئی، امیری آئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے حکمت بدلی، رومیوں کا پیچھا کیا، رومیوں پر کس طریقے سے زد و کوب کیا، کس طریقے سے جبتے رومیوں پر، یہ آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا۔ جب کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی اور آخرکار ایک چھوٹی سی یمنی تلوار ان کے ہاتھ میں رہ گئی، جس سے وہ آخر میں لڑتے رہے۔ یہ گزشتہ سبق ہم نے سب پڑھ لیا تھا۔ لیکن اب اس جنگ سے نتیجہ کیا نکلا؟ کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3000 صحابہ کرام کو پیچھے واپس لے لیا، جنگ تو ختم ہوئی نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس وقت جنگ ہوتی تھی، جنگ ہونے کے بعد جو قوم یا جو لشکر فتح ہوا کرتا تھا، وہ کم از کم 3 دن تک اپنا دبدبہ اس میدان میں جمایا کرتا تھا۔ لیکن یہاں تو کوئی نتیجہ نکلا نہیں، بظاہر کوئی نتیجہ نکلا نہیں۔ اس جنگ میں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ مسلمان اپنے مقصد تک نہیں پہنچے۔ یہاں تو وہ آگے جانا چاہیے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے، یہاں تو وہ وہیں پر سب کے سب شہید ہو جانے چاہیے تھے۔ بہرحال یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ تو سوچے روم اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی طاقت تھی، سپر پاور مانی جاتی تھی۔ تب جا کر ہی 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کا لشکر انہوں نے چند دنوں میں تیار کر دیا۔ روئے زمین میں سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی 2 لاکھ فوج کے ساتھ اپنے شہر سے 1000 کلومیٹر جو اس کا شہر تھا رومیوں کا، اس سے 1000 کلومیٹر کی دور کی مسافت پر صحابہ کرام مدینہ سے چل کر 3000 کا لشکر لے کر ان سے ٹکرانے کے لیے آئے، 2 لاکھ سے ٹکرانے کے لیے آئے۔ چھوٹے سے لشکر کا ان پر ٹوٹ پڑنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر ان کو میدان سے بھگا کر، ان کی لاشوں کا ڈھیر لگا کر صرف 12 آدمیوں کی قربانی پیش کرنا، قربانی دے کر پورے قافلے کا صحیح سلامت مدینہ المنورہ تک واپس پہنچ جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس مہم کا زبردست نتیجہ نکلا، کیونکہ جو مہم چل رہی تھی اس وقت، اس دعوت و تبلیغ کا جو ایک میدان تھا، ان مہموں سے وہ بھی ایک کھل گیا۔ آگے رومیوں کے ساتھ جو بھی کوئی جنگ ہوئی اور فتح نصیب ہوئی، یہ مہم ان کا دروازہ ثابت ہوئی۔ اس کا دروازہ جو یہ ان نے جنگ کی، اس کے ذریعے سے سارے دروازے کھل گئے۔ رومی اس جنگ سے کتنے ڈرے، اس سے اندازہ لگائے آپ۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 سال کے بعد، اس واقعے سے جنگ موتا کے گزرنے کے بعد 1 سال کے بعد، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک تشریف لے گئے۔ جنگ تبوک کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تبوک تشریف لے گئے تو رومی بھاگ کر پہاڑوں بلکہ جنگلوں میں چھپ گئے۔ اتنا خوف اور اتنا ڈر تھا۔ یہ منوس ذہانت البشر حکومت کی 3000 اس طرح لڑ رہے ہیں، یا تو جن ہیں یا تو فرشتے ہیں۔ یہ تو ان کا عالم تھا 3000 کا، اب تو کتنے آئے ہیں؟ 30,000۔ کوئی ایک بھی مقابلہ پر آنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کیوں؟ یہ جنگ موتا ہی کا اثر تھا، بلکہ یہ اسی کا نتیجہ تھا جو آگے جا کر دعوت و تبلیغ کے لیے ہر اعتبار سے راستے کھلتے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے تھا۔ آج کا سبب انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے مکہ المکرمہ بھی فتح ہو گیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل عصر کے بعد انشاءاللہ کل عصر کے بعد سے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شروع ہوگی، کیونکہ مغرب کے بعد ہونا ممکن نہیں ہے۔